توحید اساس ہے کربلا کی. کربلا نے توحید بچائی ہے، نبوت بچائی ہے، امامت بچائی ہے. لذا جس افراد تک یہ میری آواز پہنچ رہی ہے، مل کے اونچی آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی الحسین علیہ السلام. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما حجت ابن الحسن العسکری، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائهم ملعونین من الآن الى لقاء یوم الدین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، وکان اللہ سمیعا علیما. صلوات پڑھیے گا بابا سے. ارباب محترم، محبان رسول اللہ، محبان آل رسول اللہ، آج کا دن انتہائی سخت ترین دن ہے. کس لیے؟ کس پر سخت ترین دن ہے؟ رسول پر آج سے زیادہ سخت دن کوئی نہیں تھا. رسول کی ذات پر سب سے سخت ترین اگر کوئی دن ہے تو وہ یہی عاشور کا دن ہے. کیوں نہ ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دن رسول کی اولاد کو بے جرم و خطا ذبح کیا گیا. اولاد رسول کو کس جرم کی سزا دی گئی تھی؟ یہ آج ہم جس مقام پہ جمع ہیں، ہمارا مقصد یہی کہنا ہے، حسین مظلوم تھے، حسین کی آل مظلوم تھی، ابو طالب کی اولاد مظلوم تھی. اور کیسے مظلوم نہ ہو؟ جنگ مردوں سے ہوتی ہے. رسول کی بیٹیوں کا کیا قصور تھا؟
رسول کے نواسوں کا کیا قصور تھا؟ رسول کے ان بیٹوں کا کیا قصور تھا جن کی عمر مبارک کتنی ہے؟ کسی کی 18 سال، کسی کی 13 سال، اور کوئی 6 ماہ کا بچہ ہیں مل کے یہ آل رسول پر اور رسول اللہ پر آنسو بہانا، یہ خود رسول کی سنت ہے۔ رسول اللہ ہمیں سکھا کے گئے ہیں کہ ہم نے آل رسول پر آنسو بہانا۔ میں اپنے بیان کو طولانی نہ کروں، میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے بس اس کی مختصر سی توضیح اور پھر امام عالی مقام کا معجزہ پڑھنا ہے اور اپنے بعد والے منبر خطیب کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں سپارہ نمبر 6 پہلا سپارے کی پہلی آیت جس میں اللہ کہہ رہا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ پسند نہیں کرتا کہ کسی بھی شخص کی برائی کو پیش کیا جائے، کسی بھی شخص کو علل اعلان برائی کی جائے، اس کے ظلم کو بیان کیا جائے۔ الا من ظلم، مگر وہ کہ جس پر ظلم ہوا ہو، جس پر ظلم ہوا ہو اس کے لیے جائز ہے، بلکہ بہترین عمل یہ ہے کہ وہ مظلوم پر ہونے والے ظلم کو بیان کیا جائے، مظلوم پر ہونے والے تمام مظالم لوگوں کو بتائے جائیں کہ اس مظلوم پر کون کون سا ظلم ہوا۔ امام عالی مقام سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہے، وہ شخصیت کہ جو اس دنیا کے تمام پانیوں کا مالک ہے۔ آل رسول زمین پہ بسنے والی ہر خشکی کا مالک ہے۔ آل رسول وہ ہیں زمین پہ ہر سبزی کا مالک ہے، ہر سبز چیز کا مالک ہے۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں آل رسول پر پانی بند ہو چکا ہے۔ آج خیام سے آج بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس، اور کیسا ظلم ہوا ہے کربلا میں۔ اسی لیے مقتل کا جملہ عرض کروں، تاریخ کا جملہ عرض کروں، اس نہر فرات سے، دریائے فرات سے ہر کوئی پانی پی سکتا تھا، اگر نہیں پی سکتا تھا وہ جو کوثر کے مالک تھے وہ نہیں پی سکتے تھے، جو کوثر کے مالک تھے۔ تجھے یہی امید ہے کہ جب میں کل قیامت کے دن مجھے اٹھایا جائے گا اور قیامت کے دن اس ہولناک گرمی میں جو تجھے سیراب کرے گی وہ کوثر ہوگی، اس کے مالک کون ہوں گے؟ وہ حسن اور حسین ہوں گے، ان کی آل ہوگی۔ لیکن آج 3 دن ہو گئے ہیں کوثر کے مالک پر پانی بند کر دیا گیا ہے۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں، آج پانی بند ہے۔ اچھا، یہ پانی کن کن کو ضرورت ہوتا ہے؟ پانی کن کن کو ضرورت ہوتا ہے؟ ہر انسان کو ضرورت ہوتا ہے۔ انسان کی بنیادی ضرورت کا نام پانی ہے۔ ایک واقعہ عرض کرتا چلوں، یہی فوج جس نے حسین پہ پانی بند کیا ہے نا، آج 3 دن ہو گیا حسین کے خیام سے العطش العطش کی آوازیں آ رہی ہیں، بچے جان بے لب ہیں۔ اور جب یہی فوج اشقیا جب حسین سے ملی تھی اسے نینوا کے جنگل میں، تو میرے مولا نے عرض کی تھی لگتا ہے
تم لوگ پیاسے ہو. فوج اشقیاء ابھی کربلا میں وارد ہوئی ہے، ابھی آئی ہے، اور اس کے سپہ سالار کا نام ہے حر. میرے مولا نے حکم دیا، عباس بھیا، علی اکبر بیٹا، قاسم بیٹا اور محمد، جاؤ اس فوج اشقیاء کو پانی پلاؤ. میرے مولا نے حکم دیا. میں کائنات قربان کروں، اتنی گرمی کا عالم تھا، کتنی گرمی کہ گھوڑوں کی سمیں جل رہی تھی. میرے مولا نے حکم دیا ان گھوڑوں کے سموں پہ بھی پانی ڈالا جائے، ان کے حیوانوں کو بھی پانی دیا جائے، ان کے فوجیوں کو بھی پانی دیا جائے. سب نے سیراب ہو کے حسین کے در سے پانی پیا. لیکن جب چند دن گزرے ہیں نا، اسی فوج اشقیاء نے حسین پہ پانی بند کر دیا. میں کائنات قربان کروں، آج جب بھی پانی پیجئے گا علی اصغر کی پیاس کو یاد رکھیے. علی اصغر کی پیاس نے سب کو مار ڈالا تھا. میرے مولا نے کبھی کسی کی پیاس کو یاد نہیں کیا، کسی کی پیاس کو، کسی کے درد کو محسوس نہیں کیا. لیکن مولا پلٹ کے یہی کہتے ہیں، اور میری قوم شیعہ، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ حسین کی پیاس کو یاد کرنا. میرے مولا کا ایک جملہ ہے، کاش تم کربلا میں ہوتے اور آ کے دیکھتے میں علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، اس فوج اشقیاء نے میرے بچے کو کیسے پانی دیا ہے. مقتل کا جملہ عرض کرتا چلا. میں نے عرض کیا، میرے بعد والے جتنے بھی خطبہ آج تک آپ نے جتنے بھی مجالس سنی ہیں، سب میں ہر شہید کی شہادت کو پڑھا دیا ہے. لیکن آج میں شہادت نہیں، معجزہ حسین پڑھوں گا. حسین کے معجزے کا نام کیا ہے؟ حسین کے معجزے کا نام ہے علی اصغر. کیوں علی اصغر معجزہ ہے؟ تجھے بتاؤں. جب ان سروں کو بازاروں سے گزارا جاتا تھا نا، کوئی بڑا سر، پھر چھوٹا سر، پھر اس سے چھوٹا سر، ہر سر کو دیکھ کے نا یہ جو نعرے لگاتے تھے، یہ باغی ہیں، انہوں نے بغاوت کی ہے، فوج کے خلاف بغاوت کی ہے. تو لوگ کہتے تھے یہ بھی لڑا ہوگا، یہ بھی لڑا ہوگا، یہ بھی لڑا ہوگا. لیکن میں کائنات قربان کروں، جب کبھی بھی کسی کی نگاہ علی اصغر پہ پڑی ہے تو یہی کہا ہے، جنگ نہیں ظلم ہوا ہے، جنگ نہیں ظلم ہوا ہے. کہاں رہ گئی تھی رباب ہیں؟ میں کائنات قربان کروں، آج میں اسی کا معجزہ پڑھ رہا ہوں. بے اولاد حضرات اپنی جھولیاں پھیلا لینا، ہو سکتا ہے آج رباب آپ کی جھولیوں کو اولاد نرینہ سے عطا کر دے. یہ وہ معجزہ ہے جو کئی جگہوں پہ میں نے پڑھا ہے اور اس کا اثر ہے. آئے، جب پیاس لگتی ہے تو بڑوں کو زیادہ لگتی ہے، بچوں کو کم لگتی ہے. یہ ایک فطری عمل ہے. اچھا، جب پانی آتا ہے، جب پانی پلایا جاتا ہے، بڑے برداشت کر جاتے ہیں، بچے برداشت نہیں کرتے. جب پانی آتا ہے تو پہلے بچوں کو پلایا جاتا ہے. میں کائنات قربان کروں، معجزہ حسین نے پورے قوانین پلٹ دیے. پیاس علی اصغر کی زیادہ تھی یا عباس کی نہیں معلوم، لیکن علی اصغر کو آخر پہ لے کے گئے ہیں. اور جب آخری استغاثے کو بلند کیا ہے میرے مولا نے، اور یہی کہا ہے، حل من ناصری ینصرنا، کوئی ہے جو مجھ حسین کی مدد کرے. تو کسی نے کیا جواب دینا تھا؟ اس ننھے علی اصغر نے اپنے آپ کو پنگھوڑے سے گرا دیا، اپنے آپ کو پنگھوڑے سے گرا دیا. اور پنگھوڑے سے جب گرا ہے تو خیام میں رونے کی آوازیں آئی ہیں. اور جب خیام سے رونے کی آوازیں آئی ہیں تو امام عالی مقام پلٹ کے گئے ہیں.
اور سوال کیا ہے شریکت الحسین سے، بہن زینب کیا ہوا ہے؟ بی بی نے عرض کی بھیا حسین جب سے آپ نے استغاثہ کو بلند کیا ہے علی اصغر پگھوڑے میں آرام نہیں کر رہا، علی اصغر کو پگھوڑے میں آرام نہیں ہے، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ۔ مقتل کا جملہ ہے کہ مچھلی کی حالت پیاس میں یہ ہوتی ہے، کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے۔ علی اصغر کی منزل اور تھی، جب کبھی منہ کو کھول لیتے تھے اتنی طاقت نہ تھی کہ بند کر لیتے، جب بند کر لیتے تھے پھر کھول نہیں سکتے تھے۔ میں کائنات قربان کروں، میں کائنات قربان کروں، خداوند متعال آپ کی آوازوں پہ رحم کرے۔ جب علی اصغر کو لے کے چلے ہیں اور کہا کیا ہے کہ میں جاتا ہوں اور جا کے اپنے اس بچے کو پانی پلاتا ہوں، میں کائنات قربان کروں۔ جب بھی علی اکبر چڑھ کے گئے ہیں ایک سواری پہ چڑھ کے گئے ہیں، قاسم جب بھی چڑھ کے گئے ہیں ایک سواری پہ چڑھ کے گئے ہیں، لیکن علی اصغر کی سواری کا نام حسین تھا، علی اصغر کی سواری کا نام حسین تھا۔ آئے ہیں میرے مولا، آ کے فوج اشقیاء سے خطاب کیا، فوج اشقیاء سے کہا مجھ پہ رحم نہ کرو تو کم از کم اس بچے کے اوپر تو رحم کرو، آ کے دیکھو تو صحیح میرے بچے کی کیا کیفیت ہے، میرا بچہ جان پہ لب ہے، پیاس نے اسے مار ڈالا ہے، اگر ہو سکے تو مجھے 2 گھونٹ پانی دے دو۔ جو کوثر کا مالک تھا آج فوج اشقیاء سے پانی مانگ رہا ہے، جس نے کبھی کچھ نہ مانگا تھا اپنے بیٹے کے لیے علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا ہے۔ خواتین بھی اس محفل میں موجود ہیں، مائیں بھی اس محفل میں موجود ہیں، مجھے بتائیں تو صحیح 6 ماہ کے بچوں کو ہماری مائیں کیسے پانی دیتی ہیں؟ آیا گلاسوں سے پانی دیا جاتا ہے؟ آیا کس کے ساتھ؟ ایک بڑے تشت کے ساتھ نہیں، چمچوں کے ساتھ نہیں، بچوں کو جب بھی 6 ماہ کے بچوں کو ماں جب بھی پانی پلانا ہوتا ہے نا، یہ 4 انگلیوں کو پانی میں ڈبو دیتی ہیں اور ڈبونے کے بعد بچے کی لبوں پہ لگا دیتی ہیں، بچے کی پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ جو کوثر کے مالک تھے نا ان کے پاس اتنا بھی پانی نہ تھا کہ اپنی 4 انگلیوں کو رباب تر کر لیتی اور اصغر کے ہونٹوں پہ لگا دیتی، اصغر کی پیاس ختم ہو جاتی۔ میں کائنات قربان کروں، رباب کے پاس اتنا پانی بھی نہ تھا کہ اپنی 4 انگلیوں کو تر کر لیتی اور تر کرنے کے بعد علی اصغر کی پیاس کو بجھا دیتی۔ میں کائنات قربان کروں، میں کس جملے پہ اس مقتل کا جملہ آپ کے حوالے کرتا چلوں۔ جب بھی کوئی شہید ہوا ہے نا، یا تلوار سے شہید ہوا یا تیر سے یا گرز سے، آؤ مقتل کے میں تمہیں 3 مقامات بتاتا ہوں، پھر خود فیصلہ کرنا علی اصغر کو کتنی مرتبہ شہید کیا گیا ہے۔ اس لیے اسے معجزہ حسین کہتے ہیں، اسی لیے اسے معجزہ حسین کہتے ہیں۔ علی اصغر جب پہلی مرتبہ شہید ہوا ہے، جب پہلی مرتبہ شہید ہوا ہے، توجہ میری طرف رہے، جب پہلی مرتبہ شہید ہوا ہے، میرے مولا نے کلام کی خطبہ دیا، عمر ابن سعد نے کہا ہورملا اقطع کلام الحسین، حسین کی کلام کو قطع کر۔ اس ملعون نے اپنے کمان میں وہ تیر چڑھایا ہے جو انسانوں کو نہیں حیوانوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا۔ رباب تیری اپنی قسمت، سکینہ تیری اپنی قسمت، علی اصغر تیری اپنی قسمت، تجھے وہ تیر نصیب ہوا ہے جو حیوانوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ میں کائنات قربان کروں، قبلہ صاحب موجود ہیں، تصدیق کیجیے گا آپ بھی موجود ہیں، مجھے بتائیں تو صحیح یہ جو تیر ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ سوراخ کرتا ہے، جسم کو چھلنی کرتا ہے، جسم سے آر پار ہوتا ہے، لیکن میں کائنات قربان کروں یہ 3 شعبے تیر نے وہ کام کیا ہے، مقتل کے مورخ کو لکھنا پڑا ہے ذبح من الاذن الی الاذن، علی اصغر چھلنی نہیں ہوا، ایک کان سے دوسرے کان تک
تک ذبح ہوا ہے رباب کا لال. رباب کا لال چھلنی نہیں ہوا، ذبح ہوا ہے. اور میں کائنات قربان کروں، علامہ صاحب کے ساتھ آپ نے مل کے آج عاشور کے اعمال کیے ہوں گے. مجھے بتائیں تو صحیح، ہر شہید کی لاش کو گنج شہداء میں لایا گیا. علی اکبر کی لاش وزنی تھی یا علی اصغر کی لاش وزنی تھی؟ قاسم کی لاش وزنی تھی یا اون و محمد کی لاش وزنی تھی؟ مجھے نہیں معلوم. مقتل کا جملہ ہے. آج کے دن کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ جب علی اصغر شہید ہو گئے نا تو امام عالی مقام کبھی خیام کی طرف جاتے ہیں، کبھی پلٹ کے آتے ہیں، اور ہر بار یہی پڑھ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضا برضائہ و تسلیما لامرہ. 7 مرتبہ آگے گئے، 7 مرتبہ پیچھے گئے ہیں، اور ہر مرتبہ انا للہ پڑھا ہے. اور کسی شہید پر اللہ نے تسلی دی ہے تو وہ یہی علی اصغر تھے. علی اصغر پر اللہ نے تسلی دی ہے. اچھا آئے ہیں اور آ کر جب ماں کے حوالے کیا گیا ہے تو ماں نے معلوم ہے کیا کہا ہے؟ ذبح من العذر نے علی العذر نہیں کہا، بلکہ کہا ہے اب مثلوں کا ینہر، اور میرا لال تجھ جیسے بچوں کو بھی ذبح کیا جاتا ہے. 6 ماہ کے بچہ کجا اور تیرا یہ تیر کجا. آپ مثلوں کا ینہر، بیٹا تجھ جیسے بچے بھی ذبح ہوتے ہیں. اور میں کائنات قربان کروں، علامہ صاحب موجود ہیں، گواہی دیں گے. امام عالی مقام نے جس شہید کو دفن کیا ہے اسے علی اصغر کہتے ہیں، اسے معجزہ رسول کہتے ہیں. خیام کے پیچھے امام عالی مقام نے ایک ننھی سی قبر کو کھودا ہے. مجھے بتائیں تو صحیح، امام کے پاس کودال تھی؟ کوئی نیزہ تھا؟ نہیں. اسی ذوالفقار کو نکالا، اسی سے علی اصغر کی قبر کو کھودا اور کھود کر اپنے بیٹے کو اسی میں دفن کیا. شریعت کے بانی کا بیٹا ہے اور کہہ یہی رہا ہے، شریعت کا حکم ہے باپ کبھی بیٹوں کو دفن نہیں کرتے، لیکن حسین کی مجبوری ہے. حسین پہ ہونے والے ظلم اتنے ہیں، آج کوئی دفنانے والا نہیں ہے. امام عالی مقام خود دفن کر رہے ہیں. اور جب مٹی ڈالنا شروع کی ہے، اس گلاب پہ مٹی ڈالنا شروع کی ہے، اور جب چہرے پہ آئے ہیں اور جب مٹی ڈالنے لگے ہیں تو منہ کر لیا ہے کعبے کی طرف، منہ کر لیا ہے مدینے کی طرف، اور یہی پکار کے کہا ہے اور نانا میرا سلام ہو، السلام علیکہ یا رسول اللہ. اور بابا علی میں آج اپنے بیٹوں کو دفن کر رہا ہوں. خداوند مطالعات کی آوازوں پہ رحم کرے. بس آخری جملہ، امام عالی مقام جب شہید ہو گئے، پتہ نہیں کیسے شہید ہوا، زہرا کا لال. اور جب ان سروں کو تقسیم کیا گیا تو ایک افسر کے حصے میں کوئی سر نہ آیا. تو اس افسر نے کہا کہ مجھے سر چاہیے. تو عمر ابن سعد نے کہا میں نے خود دیکھا ہے حسین اپنے بچے کو خیام کے پیچھے دفن کر رہے ہیں، جاؤ فوج کا دستہ لے جاؤ اور جا کر اس کربلا کی سرزمین کو چھلنی کرو. اب اس سرزمین کربلا کو نیزوں کی انیوں سے چھلنی کیا گیا. یہ نیزے سرزمین کربلا میں نہیں لگ رہے تھے، رباب کے سینے میں لگ رہے تھے اور سکینہ کے سینے میں لگ رہے تھے، اور دعا یہی مانگ رہی تھی. ماں بھی دعا مانگ رہی تھی، بچی بھی دعا مانگ رہی تھی، میرا اللہ علی اصغر نہ ملے. لیکن ایک تکبیر بلند ہوئی، اس تکبیر کا بلند ہونا تھا. معلوم ہوا علی اصغر مل گیا ہے. اور میں کائنات قربان کروں اور اسی ماں کے سامنے اور اسی بہن کے سامنے، اسی پھوپھی کے سامنے علی اصغر کو ایک مرتبہ پھر اور شمشیر سے ذبح کیا گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.